جون 1989 کی ایک سرد صبح تہران کی گلیوں میں غم اور خاموشی کا راج تھا۔ ایران کے انقلاب کے بانی آیت اللہ روح اللہ خمینی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ پوری دنیا کی نظریں ایران پر تھی۔ سب کا ایک ہی سوال تھا، کیا ایران بکھر جائے گا؟ کیا انقلاب دم توڑ دے گا؟ اس شدید کرائسس کے درمیان اسمبلی آف ایکسپرٹس کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ سب کی نظریں ایک ایسی شخصیت پر تھی جو نہ صرف خمینی کا وفادار تھا بلکہ جس نے جنگ اور سیاست کے ہر میدان میں اپنا لوہا منوایا تھا۔ وہ شخص تھے علی حسینی خامنئی۔ علی خامنئی کی شخصیت کوئی عام سیاستدان کی نہیں تھی۔ وہ ایک شاعر تھے، ایک مفکر تھے اور ایک ایسے اسٹیجسٹ تھے جنہوں نے 45 سالوں میں دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو حیران کیا تھا۔ ان کی پہچان ان کا وہ کالا عبایا اور سر پر باندھی کالی پگڑی تھی جو ان کی سید ہونے کی نشانی ہے۔ لیکن ان کی سب سے بڑی نشانی ان کا سیدھا ہاتھ ہے جو ہمیشہ پیرالائز رہتا تھا۔ یہ ہاتھ ان کی قربانی کی علامت تھی۔ 1981 میں ایک بم دھماکے نے ان سے ان کی ہاتھ کی حرکت چھین لی، لیکن ان کا کام عزم اور بلند ہو گیا۔ انہیں دنیا آئرن لیڈر کے نام سے بھی جانتی تھی۔ جب ہم خامنئی کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف ایک ملک کی صدر کی بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس مرکز کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو مڈل ایسٹ کی پوری چیس بورڈ کو کنٹرول کرتے تھے۔ لبنان سے لے کر یمن تک اور سیریا سے لے کے عراق تک خامنئی کا اثر ہر جگہ محسوس کیا جاتا تھا۔ وہ ایک ایسے نظام کے محافظ تھے جو نہ مشرق نہ مغرب، نیدر ایسٹ اور نور ویسٹ کے نعرے پر کھڑے تھے۔ علی خامنئی کی داستان مشہد کی ان تنگ تاریک گلیوں سے شروع ہوتی ہے جہاں انہوں نے 19 جولائی 1939 کو آنکھ کھولی۔ ان کا گھرانہ انتہائی پرہیزگار اور سیدھا تھا۔ ان کے والد آیت اللہ سید جاوید خامنئی ایک عالم دین تھے جو اتنی سادگی میں رہتے تھے کہ اکثر گھر میں راتوں کو کھانا تک نہیں ہوتا تھا۔ خامنئی فرماتے تھے کہ بچپن میں ان کا گھر اتنا چھوٹا تھا کہ ان کے والد کے پاس طالب علموں کو پڑھانے کے لیے الگ سے کوئی کمرہ نہیں تھا۔ وہ ایک کمرے میں ان کا کچن، سونے کی جگہ اور دسترخوان ہوتا تھا۔ اس غربت نے انہیں صبر اور مزاحمت سکھائی۔ انہوں نے 4 سال کی عمر میں اپنی بڑی بہنوں کے ساتھ مکتب جانا شروع کیا۔ وہ بچپن سے اتنے ذہین تھے کہ انہوں نے بہت کم عمری میں ہی عربی اور فارسی ادب پر عروج حاصل کر لیا تھا۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی ہائر ریلیجیس اسٹڈیز شروع کر دی۔ دوستوں 1957 میں وہ نجف عراق گئے جو شیعہ علم کا گڑھ تھا۔ وہاں کے علماء ان کی صلاحیت دیکھ کے دنگ رہ گئے، لیکن ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ ایران واپس آئیں۔ اپنے والد کی اطاعت کرتے ہوئے وہ قم تشریف لائے۔ یہ 1958 کا سال تھا۔ قم میں ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے اس کی سوچ کو انقلابی رنگ دیا۔ وہ تھے آیت اللہ خمینی۔ خمینی صرف ایک استاد نہیں تھے بلکہ ایک ایسی روشنی تھے جو اسلام کو حکومت کے نظام میں دیکھنا چاہتی تھی۔ خامنئی کا خاندان اصل میں آذربائیجان ایران سے تھا، جس کی وجہ سے انہیں آذری اور فارسی دونوں زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھی۔ اس نے انہیں ایران کی مختلف اقوام کو سمجھنے میں مدد دی۔ 1960 کے دہائی میں جب شاہ ایران نے وائٹ ریولوشن کے نام پر مغربی کلچر کو زبردستی نافذ کرنا شروع کیا تو علی خامنئی نے اپنی جوانی کو خطرے میں ڈال کر مزاحمت کے راستہ چنا۔ یہ دور ان کی زندگی کا سب سے سخت امتحان والا دور تھا۔ 1963 میں محرم کے دوران انہیں پہلی بار برجند میں گرفتار کیا گیا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ اپنی تاریخوں کے ذریعے لوگوں کو شاہ کے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ ان کی آواز میں وہ کشش تھی کہ لوگ انہیں سننے کے لیے میلوں دور سے آتے تھے۔
سابق شاہ کے خفیہ پولیس ان کی سرگرمیوں سے خوفزدہ تھی۔ 1963 سے 1975 کے درمیان انہیں 6 بار گرفتار کیا گیا۔ انہیں تہران کے بدنام زمانہ توحید جیل میں رکھا گیا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں لوگ زندہ واپس آنے کی امید چھوڑ دیتے تھے۔ جیل کی ان اندھیری کوٹریوں میں ان پر شدید جسمانی اور ذہنی تشدد کیا گیا۔ انہیں سردی میں برف پر بٹھایا جاتا اور ہفتوں تک سونے نہیں دیا جاتا تھا۔ خامنہ ای نے کبھی اپنے ساتھیوں کے نام نہیں بتائے۔ وہ جیل میں درس قرآن دیتے اور قیدیوں کا حوصلہ بڑھاتے۔ وہ جب جیل سے باہر ہوتے تو وہ خاموش نہیں بیٹھتے تھے۔ انہوں نے مشہد اور تہران میں ایک انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک بنایا جو آیت اللہ خمینی کے پیغامات، جو اس وقت پیرس میں ایگزائل تھے، کو پورے ایران میں پھیلاتا تھا۔ وہ کیسٹ ٹیپس اور لیفلیٹس کے ذریعے انقلاب کی آگ کو بھڑکا رہے تھے۔ 1977 میں شاہ کی حکومت نے تنگ آ کر انہیں بلوچستان کے دور دراز علاقے ایران شار میں جلا وطن کر دیا۔ ان کا مقصد انہیں عوام سے دور کرنا تھا۔ وہاں بھی خامنہ ای نے غریب لوگوں کی مدد کر کے ان کا دل جیت لیا اور ایران شار کو انقلاب کا ایک نیا مرکز بنا دیا۔ 1979 میں جب شاہ کا تخت گرا، آیت اللہ خمینی واپس آئے تو علی خامنہ ای ان کے سب سے قابل اعتماد ساتھیوں میں شامل تھے۔ ان کی 15 سال کی مزاحمت رنگ لا چکی تھی۔ دوستو 1981 کا سال ایران کے لیے انتہائی خوفناک تھا۔ انقلاب ابھی نیا تھا اور اندرونی دشمن مجاہدین خلق ہر طرف دھماکے کر رہے تھے۔ 27 جون 1981 کو علی خامنہ ای تہران کی ابوذر مسجد میں درس دے رہے تھے۔ ان کے سامنے رکھے ہوئے ٹیپ ریکارڈر میں چھپا ہوا بم پھٹ گیا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ان کا جسم خون سے لت پت ہو گیا۔ انہیں فوراً ہاسپٹل پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے انہیں کلینکلی ڈیڈ قرار دیا تھا، مگر موت ان کا مقدر نہیں تھی۔ کئی گھنٹوں کے آپریشن کے بعد ان کی جان بچ گئی، لیکن ان کا سیدھا ہاتھ ہمیشہ کے لیے پیرالائزڈ ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا، انہوں نے پہلا سوال پوچھا، دھماکے میں اور کون زخمی ہوا؟ ان کی یہ معذوری ان کی مزاحمت کی سب سے بڑی علامت بن گئی۔ اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد وہ ایران کے تیسرے پریزیڈنٹ چنے گئے۔ جب خامنہ ای نے صدارت سنبھالی تو ملک ایک آزمائش میں تھا۔ صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا تھا۔ صدر بننے کے بعد خامنہ ای نے صرف دفتر میں بیٹھنا پسند نہیں کیا۔ وہ اکثر خاکی وردی پہن کر اپنے ناکارہ ہاتھ کے ساتھ فرنٹ لائن پر جاتے تھے۔ وہ مورچوں میں سپاہیوں کے ساتھ بیٹھتے، ساتھ کھانا کھاتے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے۔ انہوں نے نئے نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کیا اور عوامی فوج کی بنیاد کو مضبوط کیا، جس نے بعد میں جنگ کا رخ موڑ دیا۔ دوستو خامنہ ای بحیثیت صدر سپریم ڈیفنس کونسل کے سربراہ تھے۔ انہوں نے محسوس کیا ایران کو ایک ایسی فوج چاہیے جو صرف سرحدوں کی نہیں بلکہ علاقے کی نظریات کی بھی حفاظت کرے۔ انہوں نے پاسداران انقلاب IRGC کو ایک منظم اور طاقتور ملٹری فورس بنایا۔ ان کا ویژن تھا کہ ایران کو اپنا اسلحہ خود بنانا چاہیے۔ آج ایران جو ایڈوانس میزائلز اور ڈرون بناتا ہے، ان کی بنیاد خامنہ ای نے اسی جنگ کے دوران رکھی تھی جب ایران کو سمپل ایک باربیڈ وائر تک خریدنے کی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایمان اور جذبہ جدید اسلحہ پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ جنگ کے ساتھ انہیں ملک کی گرتی ہوئی اکنامی کو بھی سنبھالنا تھا۔ تیل کی قیمتیں گر رہی تھی اور عالمی پابندیاں سخت ہو رہی تھی۔ انہوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ مل کر وار اکنامی کا نظام نافذ کیا تاکہ عام آدمی کو کھانا اور ضروریات پہنچ سکے۔ ان کی صدارت کا یہ دور دراصل ان کی اگلی بڑی منزل یعنی سپریم لیڈرشپ کی تیاری تھی۔ آیت اللہ علی خامنہ ای کی داستان مشہد کے قربت سے شروع ہوئی اور دنیا کے طاقت تک جا پہنچی۔ ان کی پوری زندگی مزاحمت کی علامت رہی۔ ان کی ہمیں چھوڑ کے جانے کے ساتھ ایران اور مڈل ایسٹ کی تاریخ کا ایک عظیم باب ختم ہو گیا۔ ان کا معذور ہاتھ ہمیشہ بلند رہا، جو دنیا کو یہ بتاتا رہا کہ حوصلہ جسم سے نہیں بلکہ ایمان سے ہوتا ہے۔ ان کا نقش تاریخ پر ہمیشہ قائم رہے گا۔